بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سانس کی سختی ایک عام بات ہے، 90% بہوؤں کو سانس سخت ہی لگتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا سانس کی سختی یا نرمی کا بیٹا بیٹی کی پیدائش یا جینڈر سلیکشن کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا سانس کی سختی سے واقعی بیٹیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں؟ اس صورتحال کو مکمل سمجھنے کے لیے آج ہم آپ کو اپنے بہت سے کیسز میں سے 4 کیسز بھی سنائیں گے جو اس مسئلے پر ہر طرف سے روشنی ڈالیں گی۔ چونکہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے، اس لیے ہماری اس ویڈیو سے معاشرے میں کسی قسم کا نیگیٹو میسج نہیں جانا چاہیے، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ان واقعات کو سنانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ تھوڑا سا میڈیکل معلومات بالکل سادی زبان میں بتائیں گے تاکہ آپ اس معاملے کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ آج عام لوگ جانتے ہیں کہ 2 طرح کے سپرم ہوتے ہیں، ایک بیٹی بناتا ہے، ایک بیٹا بناتا ہے۔ جو بیٹا بنانے والا سپرم ہے نا، یہ تیزابیت اور چینی سے حساس ہوتا ہے، جبکہ جو لڑکی بنانے والا سپرم ہے وہ چینی اور نمک سے حساس نہیں ہوتا۔ تیزابیت یا چینی والے ماحول میں جو لڑکے والا سپرم ہے یہ یا تو کمزور ہو جاتا ہے اور یا حمل کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، جبکہ جو لڑکی بنانے والا سپرم ہے یہ کم حساس ہوتا ہے، اس لیے تیزابیت والے ماحول میں لڑکی آرام سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہم آپ کو تیزابیت بتا رہے ہیں جو لڑکے والے سپرم کو کمزور کرتی ہے یا اس کو ختم ہی کر دیتی ہے، یہ کس سے بڑھتی ہے؟ ڈر سے، خوف سے، پریشانی سے، ذہنی دباؤ سے، تناؤ سے، یا چینی والی چیزیں کھانے سے، یا اس طرح کے اور بھی، یا شوگر وغیرہ سے بھی یہ جو تیزابیت ہے باڈی میں یہ بڑھتی ہے۔ اب اس تیزابیت سے الٹا جو کیمیکل ہے اس کا نام ہے الکلی یا نمک اس کو کہہ لیں۔ اب یہ بڑھتا ہے آرام کرنے سے، خود اعتمادی سے، بے خوفی سے، اور یعنی اچھے حالات میں آپ کے باڈی میں الکلائن ماحول بڑھتا ہے اور برے حالات میں جو ہے وہ تیزابیت والا ماحول بڑھتا ہے ہمارے جسم میں۔ ہماری ان سائنٹیفک معلومات سے بہت سے لوگ جلد بازی میں یہ نتیجہ حاصل کر لیں گے کہ چونکہ سانس کی سختی سے ٹینشن، ڈپریشن اور وہ پریشانیاں بڑھی ہیں، اس سے تیزابیت بڑھی ہے، لہذا لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ وہ اس پوری صورتحال کو پہلے سمجھ لیں پھر کسی فیصلے پہ پہنچیں۔ ہم نے آج کے موضوع کا جو ایک سائنٹیفک اور میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم آپ کو اپنے واقعات سناتے ہیں جس سے کہ آپ کو معاملے کو بڑی گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سب سے پہلا واقعہ آپ کہہ لیں کہ ہم نے رضیہ نام رکھ لیتے ہیں اس کریکٹر کا۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے دوران ہی فوت ہو گئی۔ اس کا باپ چند ماہ بعد وہ بھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ بھی فوت ہو گیا۔ ان کا وہ گھر میں دادی نے، پھر نانی نے، پھر خالہ، مامی، یعنی سب نے مل جل کے اس کو پال لیا، پڑھا لکھا کے اس کو بیاہ دیا۔ اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے آگے سے۔ یہاں پہ جو شوہر، حالانکہ وہ پڑھا لکھا تھا، لیکن اس نے بھی پھر بھی کوشش کی کہ میں اس پہ نا ذرا روب ڈال کے رکھوں تاکہ یہ کنٹرول میں رہے۔ ساس بھی اچھی تھی، لیکن اس نے بھی کہا کہ اس کو ذرا نظم و ضبط میں رکھنے کے لیے نا اس کے اوپر نا ذرا سخت ہاتھ رہنا چاہیے۔ دونوں اس کے اوپر اپنے اپنے استطاعت کے مطابق سختی کرتے رہے۔ اس بچی کے آپ بچپن کے حالات دیکھ لیں کہ یہ کن حالات سے گزر کے آ رہی ہے۔ یعنی یہ پہلے سے ہی بڑی ڈری سہمی لڑکی تھی، اس کو مزید جب ڈرایا گیا تو یہ بالکل ہی ڈرا سہما سا نا روبوٹ سا بن گئی۔ سارا دن یہ شوہر کے اشاروں میں بھی بھاگ رہی ہے، ساس سے بھی ڈر رہی ہے، یعنی ڈر خوف سے اس لڑکی کا برا حال تھا۔ یہ کئی طرح کی بیماریوں میں کبھی شکار ہو چکی تھی، ان میں نفسیاتی بیماریاں بھی تھیں، جسمانی بیماریاں بھی تھیں۔ ہوا یہ کہ پے در پے اس کے 5 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اب اس کا شوہر اکلوتا بیٹا تھا، ساس کو بہت فکر ہونے لگ گئی۔ اب اس نے 2 طرح کے کام انہوں نے مزید کیے۔ ایک تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو بلکہ دھمکی دی کہ بھئی تم تو بار بار بیٹیاں پیدا کر رہی ہو، تو، یا تو ہم اس کی دوسری شادی کر دیتے ہیں لڑکے کی۔ تو 2 طرح کے کام انہوں نے مزید کیے۔ ایک تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو بلکہ دھمکی دی کہ بھئی تم تو بار بار بیٹیاں پیدا کر رہی ہو، تو یا تو ہم اس کی دوسری شادی کر دیتے ہیں لڑکے کی۔ تو
یا پھر تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ میرا ان کو پتہ چلا، میرے پاس یہ پہنچے، میں نے جب ان کی ساری تفصیلات حاصل کیں تو لڑکے کو میں نے سمجھایا کہ بھئی آپ کا یہ جو رویہ ہے، اس کا پہلی بیک گراؤنڈ ایسا تھا، یہ بالکل یعنی ڈاؤن ہو چکی ہے اندر سے، بالکل بہت زیادہ۔ جسمانی اس کے وارث بھی اس کو بیٹی کو فیور کر رہے ہیں، اس کی نفسیاتی حالت بھی بیٹی کو فیور کر رہی ہے، اور آپ کی امی کو بھی اب اس کا نا دھیان رکھنا ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے نا والدہ کو میں سمجھا لوں گا۔ تو دوا شروع کر دی اس کی، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کی نفسیاتی اپ لفٹنگ، یعنی جو سائیکولوجیکل اپ لفٹنگ تھی، یہ اس لڑکی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اب ساس نے اپنا رویہ چینج کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جو اس کو ہر وقت میں دوڑاتی رہتی ہوں، میں نہیں کروں گی۔ لیکن اب اس کا جو بہت زیادہ جو پرانے سٹریسز تھے ان کو بھی تو نکالنا تھا نا۔ اگر ہم نہیں نکالیں گے، ہماری دوائی نے اتنا بہتر پرفارم نہیں کر پانا تھا۔ اس کے لیے ہم اپنے جو ہمارا ہوتا ہے، جو ہدایت نامہ ہم دیتے ہیں، ہمارے ہدایت نامے میں نفسیاتی اپ لفٹنگ کے لیے بہت سی ہدایات دی ہوتی ہیں، جس پہ اس جوڑے نے پوری طرح سے عمل کیا، اور وہ لڑکی نفسیاتی جو اس کی الجھنیں تھیں ان سے وہ باہر نکل آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 بیٹیوں کے بعد ماشاءاللہ بیٹا پیدا کر دیا ان کا۔ اب اس واقعے میں آپ کو ایک سبق مل گیا، ایک سمجھ آ گئی کہ ساس کی سختی اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی سختی، ان دونوں سختیوں نے مل کے اس لڑکی کو بہت زیادہ اس میں جو ڈر، خوف، اور اس میں بلکہ طلاق کی دھمکیاں بھی، اور وہ یعنی ہر طرح کا تھریٹ اس کے اندر انہوں نے پیدا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر تیزابیت بہت پیدا ہوئی تھی، اور جو تیزابیت تھی وہ جو نر جرثومے ہیں ان کو وہ ختم کر رہی تھی، اس لیے بار بار بیٹی پیدا ہو رہی تھی۔ یہ جو دوسرا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ بڑا دلچسپ ہے، بلکہ آپ کی جو اوپینین ہے نا، اس کو بڑا یہ متوازن کرے گا۔ اس لڑکی کا نام ہم سلطانہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ لو میرج ہوئی، میڈیم سے جیسے خوشحال یہ لوگ تھے، یہ لڑکے نے بڑی ہمت کی، اس نے نیا گھر لیا، اور اس میں یہ شادی کے فوراً بعد یہ وہیں پہ شفٹ ہو گئے۔ اب وہاں پہ گھر پہ نہ ساس نہ سسر، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، 2 نوکرانی رکھ کے دی ہوئی ہیں، بی سارے دن جب دل کرے سو رہی ہے، اٹھ رہی ہے، اور وہ اچھا ان کا ٹائم گزرا تھا۔ اب پہلی بیٹی پیدا ہو گئی، اس کے بعد دوسری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ اس شوہر کے کاروبار میں کچھ مسائل آئے، انہیں وہی گھر بیچنا پڑا، اور پھر دوبارہ ان کو اپنے آبائی گھر میں جانا پڑا۔ وہاں پہ ساس سبا کا مکمل راج تھا، اور 3 بہوئیں ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں۔ گھر میں بڑا ایک انہوں نے ڈکٹیٹرشپ والا ماحول رکھا ہوا تھا کہ فجر کے بعد کسی نے سونا نہیں، اور عشاء سے پہلے کوئی بستر پہ نہیں جا سکتی ہے، بیڈ روم پہ لیٹ نہیں سکتی ہے اپنے جا کے۔ وہ اب اس بی بی کی بھی ساری وہ سستیاں اور وہ لاڈ پیار فی الحال تو فنش ہو گئے، اور وہاں پہ اسے صبح فجر کے بعد اس کو ایکٹیو ہونا پڑتا، اور آرام کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جتنا آرام کرنا ہے عشاء کے بعد کریں۔ اس ایکٹیویٹی سے اس دوران میں چونکہ 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں، اور ان کو پتہ چلا، میرے پاس یہ آئے، مجھے جب سارے معاملات کا پتہ چلا تو میں نے یہاں پہ ساس کے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی میں نے ان کو ہدایت نہیں دی، کیونکہ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ اس کا جب سے وہ اس گھر میں آئی ہے تو اس کا وزن بھی کم ہو گیا ہے، اور صبح اس کو اٹھنا پڑتا ہے، اور وہ سارا دن پھر وہ متحرک رہتی ہے۔ چونکہ لو میرج تھی، اس کو وہ رضیہ کی طرح نا اس کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ مجھے جو طلاق دے دیں گے یا یہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، ایسا اس کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ پھر یہ کمفرٹیبل گھر کی تھی، لیکن اس کو سارا دن ایکٹیو رہنا پڑتا تھا تاکہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ پڑے۔ مجھ سے دوائی بھی انہوں نے لی، کچھ جو پرابلم تھے وہ بھی ساتھ ان کا بھی ساتھ حل کیا، ان کا ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہو گیا، بڑے خوش ہوئے۔ 2 سال بعد ان کو پھر شوق آیا، کیونکہ 2 بیٹی تھیں، انہوں نے کہا کم از کم دونوں بہنوں کا ایک بھائی تو ہونا چاہیے۔ دوبارہ پھر انہوں نے دوائی بھی لی، اور ساتھ ہی انہوں نے ہدایت پہ عمل بھی کیا،
گھر کا وہی ماحول تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ اب اس کے بعد ان کے حالات دوبارہ کاروبار میں بہتر ہو گئے، لڑکے نے پھر دوبارہ کوٹھی لے لی اور بیگم کو وہاں پہ لے کے چلا گیا۔ اب یہاں پہ سب سے جو دلچسپ ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ آنے لگے۔ لڑکی جب نئے گھر گئی، اس نے شکر خدا کا کیا کہ میں وہ جو ساس کی سختی ہے اس سے میں بچ کے تو میں آ گئی ہوں۔ دوبارہ اس کی پھر وہی سستیاں اور وہ کاہلیاں اور وہ جناب وہ پھر شروع ہو گئیں۔ اب یہاں پہ اتفاقاً ان کا حمل ہو گیا اور اس دفعہ پھر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ کیس بڑا دلچسپ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ لڑکی کی شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ گھر میں کوئی اس کا رکاوٹ نہیں ہے، سارا دن اس کا مزاج ہی سست والا تھا نا، وہاں پہ یہ لیٹی ہوئی ہے، وزن بڑھ رہا ہے، وٹ ایور جو بھی کر رہی ہے، اور اس تیزابی ماحول میں، سستی والے ماحول میں اس کے ہاں پے در پہ 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ جب ساس کے پاس گئی ہے تو وہاں پہ اسے ایکٹیو رہنا پڑا ہے، لیکن کوئی ڈر خوف نہیں تھا اس کے پاس، تو اس لیے اس چستی سے بھی پھر ہماری دوائی نے بھی کام کیا، ہدایت نامے نے بھی کام کیا، اور ان کے ماشاءاللہ 2 بیٹا پیدا ہوئے۔ لیکن جب دوبارہ پھر جب یہ اپنے نارمل اسی ماحول میں آئی ہے جس میں ساس نہیں ہے، اور اس کی پھر دوبارہ وہی سستیاں شروع ہو گئیں اور پھر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس لیے پہلے ہم نے انسیڈنٹ میں دیکھا کہ وہاں پہ ساس کی ساسی نے بیٹیاں پیدا کی، یہاں پہ ساس کی ساسی نے بیٹے پیدا کیے۔ اس لیے اپنے آپ کا اس کے بارے میں جو ریمارکس ہیں ان کو معتدل کر لیں کہ ساس کی ساسی سے اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے، ہم نے اس کی بھی گراؤنڈ بتا دی ہے آپ کو، تو ساس کی ساسی سے بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے گھروں میں یہ میسج بھی گیا کہ ساس ساسی رکھے، مگر نظم و ضبط کی حد تک، ڈرانے کی حد تک نہیں، دھمکیوں کی حد تک نہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ساس کی سختی زیادہ تر بیٹی کو سپورٹ کرتی ہے، بیٹے کو بھی سپورٹ کرتی ہے لیکن زیادہ تر بیٹی کو سپورٹ کرتی ہے۔ لیکن ساس کی نرمی کیا بیٹے کو سپورٹ کرتی ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو تیسرا واقعہ سناتے ہیں۔ اس کیس کا ہم نام رخسانہ رکھ لیتے ہیں۔ اب رخسانہ اور اس کا حامد یہ آپس میں یہ حال آزاد ہے، لو میرج بھی ہے، اور یہ انتہائی مزاحیہ فیملی تھی، صحت کا ان کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں تھا، پے در پہ ان کے ہاں 5 بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ اس صورتحال میں جو رخسانہ تھی اس کو بڑی شدید خواہش تھی کہ میری ایک بیٹی پیدا ہو جائے، بلکہ اس نے بتایا کہ میری آخری 3 بیٹوں کی دفعہ میری بڑی کوشش تھی اور میں بڑا پڑھائیاں کرتی رہی کہ میری بیٹی پیدا ہو جائے، لیکن اس کے بیٹی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس جوڑے میں بیٹا فیورنگ انوائرمنٹ اتنا سٹرانگ تھا کہ میں بڑا متفکر ہوا کہ اس کے ہاں بیٹی کے لیے دوائی کا اور وہ جو ساری ہدایت پہ عمل ہے وہ کافی مشکل کام ہے، لیکن اینی ہاؤ ہم نے ساری ان کو دوائی بھی دی، اور اس پہ سارا کوشش جو تھی وہ اصل جو کوشش تھی وہ بیٹی نے ہی کی، یعنی اس کی جو بیوی تھی اسی نے ساری کوشش کی، اور اس کی وجہ سے پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے 6 نمبر پہ لیکن بیٹی دے دی۔ اس جو ہمارا آپ کو یہ جو موجودہ ہم واقعہ سنا رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو ساس کا اور بہو کا جو بڑا دوستانہ ماحول تھا، شوہر کا بھی جو بہت مزاحیہ اور فرینڈلی قسم کا ماحول تھا، لیکن ان کی کھانے پینے کی بھی جو ایسی عادات تھیں ان سے ان میں بیٹا فیورنگ انوائرمنٹ بڑا سٹرانگ تھا۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ جو ساس کی نرمی ہے وہ بیٹے کو سپورٹ کرتی ہے۔ رخسانہ والے کیس میں آپ نے دیکھا کہ ساس کی نرمی سے یا دوستانہ ماحول سے بار بار بیٹے پیدا ہو رہے تھے، بڑی مشکل دعا دارو سے ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، باقی بیٹی دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن نہیں ہو۔ یہ جو چوتھا واقعہ ہے یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور بڑا منفرد اور مختلف واقعہ ہے یہ والا۔ اس کیس کا ہم نام گلفام رکھ لیتے ہیں۔ میرے حلقے میں پچھلے 50 سال سے میری لوگ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ میرے حلقے میں بہت سے جوڑے ہیں جنہوں نے مجھ سے دوائی بھی لی، ہدایت نامہ بھی لیا، بازار کی دوائیں بھی جب لکھ کے دیتے ہیں تو وہ بھی یہ سب آپس میں بانٹتے رہتے ہیں، یعنی ہدایت نامے کی بھی فوٹو کاپیاں دے دیں، اب اور ساتھ وہ جو بازار کی دوائیں لکھتے ہیں وہ بھی دے دیں، اور باقی بھی اپنا پورا کیس بھی وہ بتاتے ہیں۔ اس سے جو نئے جوڑے ہوتے ہیں وہ اسے عمل کر کے کئیوں کو کامیابی مل بھی جاتی ہے۔
لیکن سب کو نہیں ملتی. اب جن کو نہیں ملتی وہ شیورلی پھر وہ میرے پاس آتی ہے. اب یہ جو گلفام ہے یہ کافی بہنوں کا اکلوتا ہی بھائی ہے، تو اس لیے یہ بہت سینسٹیو تھا، یعنی شادی سے پہلے ہی یہ سینسٹیو تھا. اس نے مجھے بتایا، اس نے میری کتاب بھی بازار سے پرچیز کی ہوئی تھی، ساری چیزیں پڑھ رہا تھا، پوری اس نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جی میرا پہلا ہی بیٹا کم از کم پیدا ہونا چاہیے. لیکن پہلی بیٹی پیدا ہو گئی. اس نے پھر ہدایت نامے میں جو سمجھا، اس نے دیکھا کہ بھائی بیوی کا جو ماحول ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ساس اور شوہر کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. اس نے اپنی ماں کو بھی کہا، خود بھی اپنا رویہ ٹھیک کیا، لیکن دوسرے نمبر پہ پھر بھی بیٹی پیدا ہو گئی. حتیٰ کہ انہوں نے بہت رویہ اپنا کمفرٹیبل کرا، ہنسی کھیل سب کچھ کیا انہوں نے. تیسرے نمبر پہ پھر بیٹی پیدا ہو گئی. اب یہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے کہ جو ہم نہیں حل کر پا رہے اور ہمارے بار بار بیٹی پیدا ہو رہی ہے. جوڑا میرے پاس پہنچا، ساس بھی ساتھ تھی. ساری انہوں نے مجھے کہانی سنائی. میں نے ان کا کیس دیکھا، ان کی لیبارٹری رپورٹس کرائیں. بہت سے مسائل وہ سامنے آئے جو کہ ڈیفینیٹلی گلفام ڈاکٹر تو نہیں تھا نا، اور پھر ہدایات میں بھی وہ خود ہی عمل کر رہا تھا. ہمارا کوئی مانیٹرنگ سٹاف اس کے وہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اور کس ہدایت کی کتنی نرمی ہے، کتنی سختی ہے، کتنی گنجائش ہے، اس کو کوئی نہیں بتانے والا تھا. وہ خود ہی سب کچھ کر رہا تھا. اب ہم نے لیبارٹری رپورٹس کے مطابق وہ ساری جو اس کی نئی دوائی اس کے لیے جو تیار کر کے اس کو دی، اور ہدایات بھی ساری اس کو کلیئر کی، اور پھر وہ مانے کہ واقعی جس طرح سے اب آپ ہمیں ہدایات کو سمجھا رہے ہیں، یا جس طرح سے ہمارے معاملے میں ہم کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، یہ اس بات کی ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے خیر ان کو چوتھے نمبر پہ بیٹا دے دیا. لیکن اس کیس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ساس کی مکمل نرمی اور دوستانہ رویہ اور بڑا گھر میں ہنسی مذاق اور وہ والے ماحول کے باوجود کیوں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی؟ کیونکہ جو جسمانی مسائل ہیں ان کو کس نے دیکھنا ہے، اور پھر کون سا مسئلہ بیٹی پیدا کرنے کے لیے ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں اس کا بھی کسی کو نہیں اندازہ تھا. لہٰذا اس چوتھے واقعے سے ہمیں اس بات کی سمجھ آئی کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے یہ کوئی معقول رویہ نہیں ہوتا. ہمیشہ کسی میڈیکل کے ایکسپرٹ کو ساتھ اپنی نگرانی کے لیے رکھنا چاہیے. چونکہ ہم نے آپ کو آج جو ساس کی سختی ہے اس کے بارے میں جو کچھ سائنٹیفک بنیادیں تھیں ہم نے آپ کو یہی واضح کرنی تھیں، تو آپ کو پہلے واقعے سے جب سمجھ آ گئی کہ ساس کی سختی نے واقعی ہی بیٹیوں کو پیدا کیا. لیکن دوسرے واقعے میں ساس کی سختی اگر نہ ہوتی تو بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا. وہاں پہ اس نے پازیٹیو رول ادا کیا. تیسرے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساس کی نرمی سے واقعی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن دوائی سے اور ہدایت پہ خاص ہدایت پہ عمل کر کے ساس کی نرمی موجود رہی ہے، پھر بھی بیٹی پیدا ہو گئی. جبکہ چوتھے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساس کی مکمل فرینڈلی حالت کے باوجود بیٹیاں پیدا ہوتی رہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب صرف ساس کی سختی نرمی ہی سب کچھ نہیں ہوتی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہے. اسی کو مسئلہ بنا کے گھر میں ایک ایشو نہیں کھڑا کرنا چاہیے. یہ ایک فیکٹر ہے. ہاں جو اصلاح پاسبل ہے وہ کریں. جو آپ کو جدھر بھی نظر آیا پر آپ کو فرض لگتا ہے بھی گھر میں آپ کے ساس کی وجہ سے کچھ منفی رول ادا ہو رہا ہے تو آپ ساس کو سمجھائیں. بہو کو لگ رہا ہے کہ وہ سستی کی ماری ہوئی ہے تو اس کو سمجھائیں. تو چوتھے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ساس کی نرمی کے باوجود بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں، اور میڈیکل وجوہات تھیں جن کو دور کرنا بھی ضروری تھا. اور جب وہ دور کی گئیں، ان کی خوراک میں تبدیلیاں خاص کی گئیں، تو پھر اللہ نے وہاں پہ بیٹا پیدا کر دیا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں اس بالکل یونیک اور نئے موضوع پہ، یعنی کہ ساس کا جنڈر سلیکشن میں کیا رول ممکن ہے، اس پہ آپ کو کافی معلومات مل گئی ہوں گی. آپ کے کوئی بھی آپ کے سوال ہوں آپ کمنٹس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.